باب الربا، یہ باب سود کے متعلق۔ ربا کس سے کہتے ہیں؟ زیادتی کو کہتے ہیں۔ وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہو، کیا مطلب؟ اس کے بدلے میں کوئی عوض نہ ہو۔ الزیادۃ الخالیۃ عن العوض، کیا کہتے ہیں؟ ربا کہتے ہیں۔ پھر یہ جو سود ہے نا، یہ دو قسم پر، ایک ہے ربا الفضل کہ زیادتی کے ساتھ کسی چیز کو کیا کر دے، بیچتے، اور ایک ہے ربا النساء۔ ربا النساء کسے کہتے ہیں؟ نسیئہ، قرض وغیرہ دینے میں کیا کرنا، اجل کا دے دینا، یا جب اجل پر پیسے ادا نہ کرے نا دوبارہ کیا کرنا، مزید پیسے بڑھانا وغیرہ۔ تو یہ دونوں قسمیں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور یہ جو ربا الفضل ہے نا، چھ چیزوں میں جاری ہو جاتی ہے۔ جیسے ابو سعید خدری سے کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء۔ آگے کہہ رہے کہ الربا محرم، یہ حرام فی کل مکیل، مکیلی چیزوں او موزون یا وزنی چیزوں، ذبیح بجنسہ، جب اس جیسی جنس کے ساتھ بیچی جائے، متفاضلا زائد۔ فالعلت فیہ، علت اس میں کیا ہے؟ الکیل مع الجنس او الوزن مع الجنس، کیلو یا وزن جنس کے ساتھ۔ آری ربا حرام ہے نا، یا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اور یہ سود حرام ہے نا، قطعی بات ہے، اگر اسی کو کسی نے حلال کہا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب آگے علت بھی بیان کر دی۔ آگے کہہ رہے کہ فَإِذَا بِيعَ الْمِكْيَالُ بِجِنسِهِ أَوِ الْمَوْزُونُ بِجِنسِهِ مَثَلًا بِمَثَلٍ، کوئی زیادتی نہ ہو، جاز البیع۔ وَإِن تَفَاضَلَا، اگر زیادتی طلب کرے، مانگے، تو لم یجوز، تو جو زیادتی کی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہی زیادتی کیا ہے؟ سود ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيِّ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ، اگر ایک نوع کی دونوں چیزیں ہیں، نوع ایک ہے، جنس ایک ہے، صرف صفت میں ذرا فرق ہے کہ ایک عمدہ ہے، دوسری کیا ہے؟ ذرا کم درجے کی ہے، ردی چیز ہے، تو ان کی بیع بھی جب کی جائے گی نا، مساوات کے ساتھ کی جائے گی، زیادتی درست نہیں ہوگی۔ وَإِذَا عَدِمَ الْوَصْفَانِ یا عَدَمَ الْوَصْفَانِ الْجِنْسُ وَالْمَعْنَى الْمَضْمُومِ إِلَيْهِ، جب جنس نہ رہے، مثلا اخروٹ ہے یا انڈے ہیں، نہ مثلا جب جنسیت ان کی نہ رہے، مثلا ایک آدمی اخروٹ دے رہے نا، دوسرا آدمی کیا دے رہے بدلے میں؟ انڈے دے رہے، تو جنس بدل گئی نا۔ والمعنى المضموم الیہ، اور معنی بھی بدل جائے، مثلا کیلے، وزن ہے، یہ نہ رہے، تو حل التفاضل والنساء، تو دونوں صفتیں موجود ہونے، دونوں صفتیں معدوم ہونے کی صورت میں تفضل بھی درست ہے اور نساء بھی درست ہے۔ وَإِذَا وُجِدَا، جب دونوں پائے جائے، حرم التفاضل والنساء، تو تفضل بھی حرام ہے، علت موجود ہے، اور نساء بھی حرام ہے۔ وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَعَدِمَ الْآخَرُ، اور ایک موجود مثلا جنس تو ہے لیکن معنی مضموم نہیں ہے، یعنی کیل وغیرہ وزن وہ نہیں ہے، یا یہ کیل وزن والا معنی تو جنس ایک نہیں ہے، تو حل التفاضل وحرم النساء، تفضل زیادتی تو جائز ہو جائے گی، لیکن وہ دار وغیرہ یہ ناجائز ہو جائے گی۔ تو جب جنس بدل جائے نا، جنس نہ رہے، تو پھر بیع جائز ہے، لیکن یدن بیدن پھر بھی ضروری ہے۔ مثلا ایک طرف سے سونا ہے نا، دوسری طرف سے کیا ہے؟ چاندی ہے، جنس بدل گئے نا۔ اب فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، یدن بیدن تو کرنا ضروری ہے نا دونوں کا،
لیکن اگر یہ دونوں بھی نہ رہے نا، مثلا جنس بھی بدل جائے اور بھی بات بھی بدل جائے مثلا، تو پھر اسی صورت میں تفاضل بھی جائز ہے، قرض وغیرہ بھی جائز ہے۔ وہ کل شیء، آگے کہہ رہے کہ ہر وہ چیز نص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم التفاضل فیہ کیلا، کہ اس میں آپ علیہ السلام نے تفاضل کے حرام ہونے کی تصریح کی ہو کیلا، تو فہو مکیل ابدا، وہ تو مکیل ہی رہے گا۔ وَإِن تَرَكَ النَّاسُ بِهِ الْكَيْلَ، اگرچہ لوگوں نے کیل کرنا چھوڑ دیا ہو، کیونکہ نس جو ہے نا عرف سے قوی ہوتا ہے، اور قوی کی وجہ سے ادنا کی وجہ سے قوی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ مثل الخنطة والشعر والتمر والملح، یہ چیزیں کیا ہے؟ مکیلی ہے۔ وكل شيء نص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم التفاضل فیہ وزنا، اور جن چیزوں میں آپ علیہ السلام نے وزن کے ساتھ زیادتی کرنے کی حرمت کی تصریح کی ہو، فہو موزون ابدا، ہمیشہ موزونی ہوگی جیسے سونا چاندی ہے۔ وَإِن تَرَكَ النَّاسُ الْوَزْنَ فِيهِ مثل الذهب والفضة، جس سونا چاندی ہے نا، اگرچہ لوگوں نے وزن کرنا چھوڑ دیا ہو نا تو وزنی ہی سمجھی جائے گی۔ وما لم ينص علیہ، اور جن چیزوں کے متعلق آپ علیہ السلام نے تصریح نہ کی ہو کہ یہ وزنی ہے یا مکیلی، فہو محمول علی عادات الناس، تو پھر لوگوں کی عرف، لوگوں کی عادات پر یہ چیز محمول ہوگی، کیونکہ عادات ہی کیا ہے؟ دلالت ظاہرہ ہے۔ وعقد الصرف، عقد صرف کسے کہتے ہیں؟ ما وقع علی جنس الاسمان، جنس الاثمان جو سمن والی بیع ہونا، مثلا سونا چاندی، یعتبر فیہ قبض عوضیہ فی المجلس، اس میں ضروری ہے، معتبر ہے کہ مجلس بیع کے اندر دونوں عوض کیا کر لے، قبض کر لے، عوض اور معوضان ہو۔ وما سواہ مما فیہ الربا، اور وہ چیزیں جن میں ربا ہونا، یعنی سونے چاندی کے علاوہ، آسمان کے علاوہ، یعتبر فیہ التعیین، ان میں تعیین ضروری ہے۔ ولا يعتبر فيه التقابض، اس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو آسمان، دنانیر، دراہم وغیرہ متعین کرنے سے متعین ہوتی نہیں نا، تو قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیزیں جو ہے نا، غلاجات، سامان وغیرہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں نا، اس لیے اس میں تعین ضروری ہے، قبضہ ضروری نہیں ہے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق وكذلك الدقيق بالسويق، جائز نہیں ہے گندم کا بیچ دینا، کس سے؟ آٹے کے بدلے میں، نہ تو متفاضلاً جائز ہے اور نہ متساویاً، نہ متساویاً، اور اسی طرح سے ستو کے ساتھ، اور اس طرح سے آٹے کا بیچ دینا جائز نہیں ہے ستو کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر مجانست جو ہے نا ایک طرح سے باقی ہے، کیونکہ یہی جو آٹا ہے نا کس سے بنتا ہے؟ گندم سے، اور ستو بھی سے بنتا ہے، اسی لیے مجانست باقی ہے نا۔ اور ادھر تو آپ کو معلوم بھی ہے نا کہ گندم کے دانوں میں تخلخل ہوتا ہے نا، اور دقیق میں تخلخل نہیں ہوتا، اس میں زیادتیات ہی ہے۔ ويجوز بيع اللحم بالحيوان یا بالحيوان عند ابی حنیفة و ابی یوسف رحمهم اللہ تعالی، ہمارے شیخین کے نزدیک گوشت کا بیچ دینا حیوان کے بدلے میں درست ہے۔ مثلا ایک شخص نے کہا نا کہ یہ جانور مجھے دی بکری، اور اس کے بدلے میں مثلا کیا کر لو، 20 کلو بکری والا گوشت لو، ایک طرف تو گوشت ہے نا، اور ایک طرف کیا ہے؟ زندہ کڑا جانور ہے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ ہمارے شیخین کے نزدیک جائز ہے۔ وقال محمد، امام محمد سے فرماتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں ہے، حتی یکون اللحم اکثر مما فی الحیوان، یہاں تک کہ وہ جو گوشت ہے نا وہ حیوان سے ذرا زیادہ ہونا چاہیے، فیکون اللحم بمثلہ، تو یہ جو گوشت ہے نا یہ تو حیوان کے بدلے میں ہو جائے گا، مثل بمثل نا، وہ زیادہ تو جو مزید جو 3 4 5 کلو ہوگا نا بالسقط، اس سقط کے بدلے میں ہوگا۔ سقط سے کیا مراد ہے؟ سری اور ٹانگے، دم وغیرہ، چمڑی، اس کے بدلے میں یہ مزید جو گوشت ہے نا بدلے میں ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ امام محمد صاحب نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع اللحم بالحیوان، کہ حیوان کے ساتھ گوشت کا بیچ دینا کیا ہے؟ ممنوع ہے، آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔
اور سمرہ بن جندب کی بھی روایت ہے کہ انہ نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نصیحتن، اس میں نصیحہ کا لفظ آیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس سے منع فرمایا. ہاں اگر گوشت زیادہ دے نا کچھ گوشت تو پھر جائز ہو جائے گا، کیونکہ اسی صورت میں جو زائد گوشت ہے نا وہ سقط جو کیا ہے قرع وغیرہ ہے ان کے بدلے میں ہو جائے گا. آگے کہہ رہے کہ وَيَجُوزُ بَيْعُ الرَّطَبِ بِالتَّمَرِ مَثَلًا بِمَثَلٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ کہ ایک طرف تازہ کھجورے تر تازہ کھجورے اور ایک طرف تمر بن گئی ہے نا. تمر کا کیا معنی کہ بس کھجور بن جائے، کچھ اس میں خشکی آ جائے. تو امام ابو حنیفہ کی نزدیک یہ جائز ہے. وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ، اسی طرح سے کشمش کے بدلے میں انگور کے دانوں کا کیا کرنا، بیچ دینا، تو یہ کیا ہے جائز ہے. یہ امام ابو حنیفہ سے کی نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. تو امام سے کی نزدیک یہ جائز ہے متماثلاً، جائز نے برابر ہو، ایک جیسے ہو تب جائز ہے. اگر ایسا نہ ہونا تو پھر جائز نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ دیکھیں پیغمبر اسلام کو جب خیبر علاقے کی جو رطب کھجوری تھی نہ دی گئی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ او کل تمر خیبر ہکذا، کہ خیبر کی ساری کھجوری اس جیسی ہے؟ تو انہوں نے پھر فرق بیان کیا نا کہ کچھ میں ذرا فرق آ جاتے، جب رکھ دینا تو اس میں کیا جاتے سکڑ پن آتا ہے نا، تو ایک جیسی کا رہتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے او کل تمرن کہا نا، تو اس کو بھی پیغمبر صاحب نے تمر کہا. تو یہ تمر ہو گیا نا. جب تمر ہو گیا رطب اور تمر ایک جیسی ہوگی، تمر تو ایسے تمر ہے نا، رطب کو بھی آپ علیہ السلام نے تمر کہا. تو لہٰذا متساویاً متماثلاً بے درست ہے. آگے کہہ رہے کہ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ. زیتون کس کو کہتے ہیں؟ زیتون جو پھل میوہ ہے اس کو کہتے ہیں. زیت مانا اس کا جو تیل ہوتا ہے. والسمسم، تل جو ہوتے ہیں وہ بالشیرج، اور تل کا جو کیا ہوتا ہے شیرہ ہوتا ہے، اور اس کا جو تیل وغیرہ ہوتا ہے نا، ان کا آپس میں بیچ دینا جائز نہیں. حتی یکون الزیت والشیرج اکثر مما فی الزیتون والسمسم. ہاں تیل کچھ زیادہ دینا چاہیے، وہ اس لیے کہ تیل تو تیل کے بدلے میں ہو جائے گا نا. کچھ جو زائد تیل ہو وہ کس کے بدلے میں ہو جائے گا؟ تیل کا جو کیا ہوتا ہے اس سے جو چھلکا نکلتے، اس سے جو کیا بنتے جانوروں کا ونڈا بنتے، خوراک غذا وغیرہ نکلتی نا، اس کے بدلے میں مزید جو تیل ہو جائے گا. اس طرح سے کوئی زیادتی متحقق نہیں ہوگی. فیکون الدہن بمثلہ، تو تیل کے بدلے میں ہو جائے گا نا. والزیادۃ بالسجیرہ، اور جو زیادتی ہے نا وہ سجیرہ کے بدلے میں. سجیرہ جو کیا ہوتا ہے اس کا ونڈا وغیرہ ہوتا ہے، چوکر، اور اسی طرح سے اور کچھ جو چھلکے ہوتے ہیں نا اس کے بدلے میں ہو جائے گا. آگے کہہ رہے وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَقَازِلًا. دو گوشتوں کا زیادتی کے ساتھ بیچ دینا درست ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ بکری کا گوشت بکری کے بدلے میں ہو، وہ تو ایک جنس ہے. جب جنس صنف بدل جائے نا، نوع مثلا ایک طرف سے بکری کا گوشت دیا جائے، دوسری طرف سے گائے کا گوشت ہے، یا ایک طرف سے گائے کا ہے دوسری طرف سے بھینس کا ہے. بھینس تو اسی بھی گائے کی نوع اور قسم ہے نا، تو ایسی صورت میں زیادتی کرنا جائز ہے. مثلا ایک طرف سے اونٹ کا گوشت ہے، ایک طرف سے کیا ہے بکری کا، ایک طرف سے بکری کا دوسری طرف سے گائے کا. تو جب ان کے اصول بدل جائے نا، جانور بدل جائے، تو گوشت کا بھی حکم بدل جائے گا متفاضلا زیادتی کے ساتھ درست ہے. مثلا ایک طرف سے 10 کلو بکری کا گوشت دیا جا رہا ہے نا، دوسری طرف سے 15 کلو کس کا دیا جا رہا ہے؟ گائے کا. وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے زیادتی کے ساتھ بیچنا درست ہے. البان الابل والبقر والغنم بعضها ببعض متفاضلا، کہ ایک طرف سے بکری کا دودھ دیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے گائے کا، یا ایک جانب سے اونٹ کا اور دوسری جانب سے کسی اور جانور کا، حلال جانور کا. تو اسے بھی تفاضل کیا ہے جائز. البان لبن کی جمع دودھ کو کہتے ہیں ملک.
آگے کہہ رہا ہے کہ وَخَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ مُتَفَاضِلًا، یہ بھی جائز ہے کہ آدمی ردی کھجور کا جو سرکہ ہونا اس کو بیچ دے انگور کے سرکے کے ساتھ زیادتی کرتی ہوئی. ایک طرف سے زیادہ سرکہ دیا جائے نا، کیونکہ بعض سرکے تو قیمت میں بھی کم ہوتے ہیں، ذائقے وغیرہ میں، اور بھی جو نو کوالٹی ہوتی ہے اور جو صفات ہوتی ہے اس میں ایک چیز دوسرے سے بڑی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس اعتبار سے زیادتی کرنا درست ہے. وَيَجُوزُ بَيْعِ الْخُبْزِ بِالْحِنطَةِ وَالدَّقِيقِ مُتَفَاضِلًا، یہ بھی جائز ہے کہ روٹی بیچ دی جائے کس کے بدلے میں؟ گندم کے بدلے میں. ایک طرف سے تو روٹی پکائے گی نا، چپاتی وغیرہ، دوسری طرف سے کیا ہو، گندم ہو یا آٹا وغیرہ ہو زیادتی کے ساتھ. آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَا رِبَا بَيْنَ الْمَوْلَى وَعَبْدِهِ، اگر ایک غلام ہے دوسرا اس کا کیا ہے، آقا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو بیچ رہے نا، تو پھر اسی صورت میں سود نہیں ہوگا اگر زیادتی کر لے. تو یہ جو حکم ہے نا یہ مکاتب غلام کے متعلق ہے، نہیں دوسرے غلام کے متعلق ہے جو کیا ہو مولا کے پاس ہو اور دین میں مستغرق بھی نہ ہو. اگر ایک غلام وہ دین کے اندر مستغرق نہ ہو تو اجنبی بن جائے گا، پھر اس کے ساتھ ربا متحقق ہو جائے گا. لیکن جو غلام ہے وہ مدیون بھی نہیں ہے، مستغرق فی الدین بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ ربا نہیں ہے، کیونکہ جو عبد ہوتا ہے اور جو اس کے ہاتھ میں ہوتے وہ سب مولا کو ہوتے، آقا کا، سید کا. ہم مکاتب غلام جو ہوتے ہیں نا وہ تو آزاد ہوتا ہے کس اعتبار سے یدن، تو اس سے تفاضل جائز نہیں ہے. وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اسی طرح سے سود نہیں ہوتا مسلمان کی بیچ اور حربی کافر کی بیچ دار الحرب میں بیچ دے. اور مسلمان یہ جو کہا گیا ہے نا کہ مال الکافر غنیمت للمسلم، کہ کافر کا جو مال ہوتا ہے نا مسلمان کے لیے غنیمت، یہ دار الحرب کی بات ہے. دار الاسلام میں تفاضل کرنا یا زیادہ خریدنا دے دینا دار الاسلام میں جائز نہیں ہے. حربی کافر کے ساتھ بھی وہاں پر کیا کرے گا، اس سے احتراز کرے گا.